یہ آخری سانس تک ہی جی محرم ہے، یہ آخری سانس تک کربلا ہے۔ ایک یزید وہ تھا، ایک یزید اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک یزید اندر بھی بیٹھا۔ اقبال نے کہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج قافلہ حجاز میں ایک، جو کربلا آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی ہے جی، ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ اور ہی سنا۔ جو کربلا آپ نے سنی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی۔ یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ یہی تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ ہاں جی، یہ ہوا تھا جی۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ ہوا تھا۔ ہاں جی، وہ جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں، میاں محمد صاحب کہتے ہیں یہ ہوا تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی پتر، یہ نہیں، یہ شعر پڑھا گیا، بار بار پڑھا گیا، پڑھا جائے گا قیامت تک۔ کیا بھلا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں باپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ کو کینٹ کا بازار لگتا ہے 20 مال، آپ سیالکوٹ جاتے رہتے ہیں، آپ نے کبھی 20 مال میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کبھی سیالکوٹ کے کسی بازار میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ نے کسی میرج ہال میں اسلام دیکھا ہو؟ بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ سے کہنے لگا وہ تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ کتنے گئی قربانی؟ قربانی صرف سبیل کے لیے دی گئی تھی، سارے منڈے پیسے پا کے رل کے سبیل لاؤ بس، نماز کسی نے بھی نہیں پڑھنی۔ اور چاچا قربانی سبیل کے لیے نہیں گئی تھی، قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی۔ مجھے آج یہ بتا، نماز کدھر ہے؟ قربانی صرف چاولوں کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی پگ کے لیے دی گئی تھی، بتا پگ کدھر ہے؟ قربانی صرف فرنی کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی اس مسجد کے لیے دی گئی تھی، بتا کتنے نمازی ہیں آج تیری مسجد میں؟ قربانی صرف حلیم کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی قرآن کے لیے دی گئی تھی، بتا کدھر ہے قرآن آج؟ پھر میں پڑھوں گا ذرا جی، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، اور میاں صاحب نے تب لکھا جی، پتہ نہیں آج 2021 میں میاں صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں۔ تب آپ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ ہاں جی جی، اور کیا ہے؟ آج کوئی دین کو چہرہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے کبھی، میں بچوں سے مخاطب ہوں، آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے سنا کہ جی میں داڑھی دے پار نہ ہوں تونج پیڑ رہندی ہے، چکی نہیں جاندی میرے کو؟ یہ سارے نے 10 کلو دے 2 موبائل اپنی جیباں چ پائے نے، یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ اس نے ایک بچہ مجھ سے دم کروانے آیا، اس کی رات کو بارات تھی، اس نے ہاتھ میں نا گانا باندھا ہوا، تو میں نے کیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی اچھے وقت میں بزرگوں نے کی نسبتیں عطا کر دی، ان قباحتوں سے بچ گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہوتا ہے، اس نے نا گانا گانا ہوا، بچہ میں نے اس کو کہا، میں اللہ کے بندے اتنا تیرا قد ہے ماشاءاللہ صحت ہے، تو یہ جنانیاں نا گانا پایا، وہ بندے کی عزت مچھوں سے ہے، پگ سے ہے، داڑھی سے، یہ تو نہیں حضرت جی، اور جو کہو گے میں کرنوں تیرا گانا نہ لوائیو، رسم میں راتی گانا میری بہنوں نے لانا۔ مجھے یہ بتاؤ کدھر سے آیا گانا؟ کدھر سے آیا یہ گانا؟ یار انڈیا سے آیا وہ گانا تمہیں اتنا پیارا ہے، جو مصطفیٰ کریم تمہیں یہ دے کے گئے ہیں تمہیں اس سے بالکل بھی پیار نہیں ہے۔ گانا تم نے اپنا لیا، مہندی تم نے اپنا لی ہیں، سارے سیر سپاٹے تم نے اپنا لیے، لیکن جو مصطفیٰ کریم تمہیں دے کے گئے وہی تمہیں بھاری لگتی ہے۔ میں پھر بھی وہیں کھڑا ہوں، پھر بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی، کدھر ہے وہ اسلام؟ کدھر ہے جی وہ اسلام؟ اس لیے پتر چسکے لانڈے دیں، اسی چسکے لانڈے دیں، نہیں نکلو ان چسکوں سے حضرت، وہ تھوڑا سا حقیقت کی طرف آؤ حضرت۔ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں،
اوکھے سودے وہ کر گئے حضرت، اوکھے سودے وہ آج بہت سوکھے سودے ہیں۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے جی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پہ تھے حضرت۔ آپ کو بڑا ستایا گیا، بڑی اذیتیں دی گئی حضور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لکھا ہے کہ جو آپ کی پشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے چمڑی گل چکی تھی، نیچے سے چربی ظاہر ہو گئی تھی۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی ہے، آپ نے فرمایا خباب کو بلا کے لاؤ حضرت۔ یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا خباب اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ، قمیض اٹھاؤ۔ حضرت خباب نے قمیض اٹھائی تو عمر فاروق نے آپ کی پشت چوم لی حضرت۔ تو حضرت خباب عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت۔ آج سوکھا سودا ہے جی، آج پتر بڑا سوکھا سودا ہے، اوکھے سودے وہ کر گئے ہیں۔ اور میرے ایک بزرگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں ساڑھے وڈے وہ نے جنہوں نے لوہے دے چنے چبے نے اور اسیوں میں مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دے نے۔ سونی کر کے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو یہی کربلا ہے، سونی کر کے داڑھی رکھو حضرت، سونی کر کے پتر، سونی کر کے داڑھی رکھو۔ اور یہاں میں اپنے حکیم صاحب کی بات ضرور کرنا چاہوں گا، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے، سنگیا کاکھ رکھ لے۔ اس نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا جڑا کل لانا ہے اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ اور میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، سیالکوٹ میں پنجاب کالج ہے، 3 ہے، ٹھیک ہے جی، 3 ہے جی سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں اسپائر کالج بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے کہیں بچے پڑھے بھی ہوں دونوں میں سے کسی ایک کالج میں۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں، اگر آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں، اگر اختلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بات اس طرح نہیں ہے، میں آپ کو سچ پوچھنے لگا، ذرا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، اپنی پینٹ ہے، اپنی شرٹ ہے، جیب کے اوپر ان کا جو بیج ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ سارے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ ادارے کا سب سے عام ترین آدمی ہے چوکیدار، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا۔ کیا کہنا بولا اس نے؟ یونیفارم ساڑھے والا نہیں، اولیا ساڑھے والا نہیں، بیج ساڑھے والا۔ آپ مانتے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا بولے گا؟ یونیفارم ساڑھے والا، کپڑے ساڑھے والے، حلیہ ساڑھے والا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت کہیں کل بروز قیامت بھی اسی طرح نہ ہو کہ جب ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ ہمیں واپس بھیج دے کہ حلیہ مدینے والا، یونیفارم مدینے والا، بیج مدینے والا، جنہاں دا حلیہ ہے اتھے جاؤ، جنہاں دے کپڑے نے اتھے جاؤ، جنہاں دا منہ ہے اتھے جاؤ۔ تو پتر پھر مجھے سچ بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا؟ کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے پتر میں آپ سب بچوں سے کہوں گا حضرت، میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر سوکھا سودا جی کر لو حضرت، آج سوکھا سودا جی اوکھے سودے ہو کر گئے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سنو ذرا اوکھا سودا دے، اس کو کہتے ہیں اوکھا سودا ہے۔ لکھا جب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا، ٹھیک ہے جی، تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ملی، اب مدینہ پاک رہی ہیں، اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے بابا نے اس راستے سے واپس آنا ہے۔ تو
تو لکھا اس وقت سب سے جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی. اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. تو ظاہر ادھر بھی بڑا پیار تھا، بہن بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا. اب آپ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت مل جائے لیکن نہیں ملی. اب آپ نے دوسری کوشش یہ کی کہ میں تو نہیں جا رہی تو کم از کم چلو اتنا کر لیتی ہوں کہ بھائی کو روک لیتی ہوں. تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امام حسین نے اٹھا رکھے تھے. یہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا. تو لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آ گئے. یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. دیکھا آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا حضرت جی. اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں چلے گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں، یہ آپ کی گود میں چلا گیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو مدینہ ہی رک رہا ہے، تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں جائے گا. میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو بابا کے ساتھ کربلا جا رہا ہے، حالانکہ بابا میں یہاں ہوں تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ نے کیا کہا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ کربلا نہیں جائے گا. مجھے اتنی بات کا جواب تو دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. وہ کے سودے پتر وہ کر گئے، وہ کے سودے. وہ آج تم سے کون جان مانگ رہا ہے، کون تم سے بیٹا مانگ رہا ہے، کون تم سے بھائی مانگ رہا ہے. وہ وہی تھے حضرت جنہوں نے علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا، سب قربان کر دیا. میاں محمد بخش صاحب نے کہا نہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کامے وہ بچے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کامے. تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار، تجھ سے کون مانگ رہا ہے، تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار. وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے، وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے. آج سوکھا سودا پتر